وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، شروع دور میں لوگ ایک امت تھے. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، جب ان میں گمراہی آ گئی، بگاڑ آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری سنانے والا اور برے کاموں پر اس پر ڈانٹ پھٹکار کرنے والا بنا کر کے بھیجا. اسی کو فرمایا کہ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، یعنی جنت کی خوشخبری سنانے والا اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب بھی نازل فرمایا تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب نے اس میں اختلاف نہیں کیا مگر روشن دلائل آ جانے کے بعد ضد میں. مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب کے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد ضد میں انہوں نے اختلاف پیدا کیا. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عنایت سے جن لوگوں نے ایمان لایا انہیں حق کے راستے کی جانب رہنمائی فرمائی، دین حق کی رہنمائی فرمائی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کے جانب ہدایت فرماتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اے مسلمانوں تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں مفت میں یا یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی اس طرح کے حالات نہیں آئے ہیں جس طرح کے تم سے پہلے والے لوگوں پر حالات آئے. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، مصیبتیں پریشانیاں آئیں، وہ لوگ ہلا دیے گئے. حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول نے اور ان کے ساتھ مومنوں نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، سنو باخبر ہو جاؤ اللہ کی مدد آنے والی ہے، اللہ کی مدد قریب ہے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پہ سخت سے سخت حالات آئیں گے. ان حالات میں اپنے آپ کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، توکل علی اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. حالات چاہے جتنے سنگین ہو جائیں، حالات جتنے بد سے بدتر ہو جائیں، حالات جتنے بھی بگڑ جائیں، ہمیں اور آپ کو توکل علی اللہ اختیار کرنا ہے اور صبر کا دامن کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے. اسی کو فرمایا گیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، او مسلمانوں تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے والے لوگوں پر حالات آئیں. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ، کہ پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول نے اور ان کے ساتھ مومنوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی.
الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے دریافت کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں گے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم وہ خرچ کرو جو تمہارے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے اور مسافروں کے لیے جو بہتر ہو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ تم بھلائی کا کام کرو گے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر لڑائی کرنا فرض ہے چاہے تم اسے ناپسند کرو۔ تمہارے نفس پہ وہ گرا گزرے لیکن تم پر اللہ تبارک و تعالی کے جانب سے قتال فرض کیا گیا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، عین ممکن ہے کہ وہ چیز جس کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور عین ممکن یہ بھی ہے کہ جو تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے شر اور برا ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں حرمت کے مہینوں میں لڑائی کے سلسلے میں۔ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اس کے باشندوں کو اس سے نکالنا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑا سنگین جرم ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ مشرکین اور کفار مسلسل سدا آپ سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر اس کے بس میں آ جائیں تو وہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر دیں گے۔ یہ مسلسل آپ سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر اس کے بس میں آ جائیں تو یہ سب آپ کو آپ کے دین سے پھیر دیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور تم میں سے جو کوئی بھی دین سے پھر جائے گا تو وہ مرے گا کافر کی حالت میں اور ان کے اعمال دنیا و آخرت میں بیکار ہو جائیں گے، رائگاں ہو جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا،
یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں سے مسئلہ چل رہا ہے شراب اور جوا کے متعلق۔ سوال کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خمر اور میسر یعنی شراب اور جوا کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ آیت دیکھیے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت گناہ ہے، بڑا گناہ ہے ان دونوں میں، اور نفع کم ہے، منافع کم ہے، گناہ اس سے زیادہ ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں میں نفع کم ہے، گناہ زیادہ ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ، اور ان دونوں کا گناہ بڑھا ہوا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے۔ تو معلوم ہوا کہ منافع کم ہے، گناہ زیادہ ہے، خواہ وہ شراب ہو یا جوا کھیلنے میں ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں گے۔ قُلِ الْعَفْوَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کو خرچ کریں۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں گے، تو آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ دنیا اور آخرت میں غور و فکر سے کام لیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیم کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیم کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بہتر ہے، بھلائی کرنا یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم اس کو اپنے ساتھ ملا لو تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کو تم اپنے ساتھ شریک کر لو تو یہ تمہارا بھائی ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تبارک و تعالی مفسد کو مصلح سے جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، تو اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یتیم آپ کے پرورش میں ہیں، زیر کفالت ہے، تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے اور ان کے مال کو بھی برباد نہیں کرنا ہے بلکہ اچھی طرح بڑھانے کا کام کرنا ہے۔ اسی کو فرمایا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ لوگ آپ سے یتیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنا یہ اچھا ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر اس کے مال کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہو، شریک کر لیتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، تو اللہ تبارک و تعالی مفسد کو مصلح سے جانتا ہے۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور تم مشرکہ سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ مومنہ ہو جائے۔ مشرکہ سے تم شادی مت کرو یہاں تک کہ وہ مومنہ ہو جائے، یعنی مسلمان ہو جائے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مومنہ باندی مشرکہ سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں خوب خوب پسند آ جائے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ ہی تم اپنی بچی کی شادی مشرک مردوں سے کراؤ یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے، ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، وہ سب تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ اولئک یدعون الی النار، جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی عنایت سے جنت کی طرف مدعو کر رہا ہے، جنت کی طرف، مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف اللہ تبارک و تعالی بلا رہا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے اپنے حکموں کو کھول کھول کر کے بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ اسے یاد رکھیں، نصیحت حاصل کر سکے۔ اس آیت میں غور فرمائیں، جو لوگ نیتا نگری کی دنیا میں ہیں یا بالی ووڈ والے لوگ ہیں کہ اپنے کو مسلمان کہلاتا ہے لیکن بیوی رکھے ہوئے ہیں دوسرے مذہب کی عورت کو، تو یاد رکھ لیجئے اس آیت کے تحت وہ اس کی بیوی نہیں ہوئی، اور اس سے ہونے والا بچہ اس کا بچہ اور بیٹا نہیں کہلائے گا بلکہ ولد الزنا کہلائے گا، چونکہ قرآن کھلا صریح الفاظ میں کہہ رہا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ مومنہ ہو جائے، اور اس سے کہیں بہتر ہے مومنہ باندی مشرکہ عورتوں سے اگرچہ وہ بھا جائے۔ اگر ابھی ہمارے اس ماحول میں اگر لیں تو اس سے باندی یعنی مومنہ باندی کی مثال اس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ فقیرہ مومن بہتر ہے مشرکہ سے، اسی طرح سے فقیر مومن بہتر ہے مشرک سے، یہ دونوں کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کسی غیر مذہب میں نہ شادی کیجئے، نہ ہی اپنی بیٹی یا بہن یا بچی کی شادی کرائیے، یہ قرآن کا صریح الفاظ میں حکم ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ ہر کوئی اپنے اپنے مذہب میں شادی کرے، یہ بہتر۔ اگر ہندو ہیں تو ہندو اپنے مذہب میں شادی کریں، مسلمان ہیں تو مسلمان اپنے مذہب میں شادی کریں، کوئی یہودی ہے تو یہودی اپنے مذہب میں شادی کرے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جس مذہب کا جو ماننے والا ہے اس مذہب میں شادی کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ مسلمان بن کے رہیے اور ہم آپ کے یہاں شادی کر کے آئیں گے تو ہم اپنے مذہب کو فالو کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دونوں ایک مذہب کے ماننے والے ہوں تب جا کر کے نکاح درست ہوگا، شوہر بیوی کہلائیں گے، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ قرآن کے صریح الفاظ ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ
خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرک